الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں آج ہمیں جس باب کا مطالعہ کرنا ہے اس کا عنوان ہے کتاب آداب النوم والاضطجاع۔ نوم یعنی سونا اور استجاع کہتے ہیں لیٹنا۔ سونے کے اور لیٹنے کے یا جس کو ہم استراحت کہتے ہیں اس کے آداب کیا ہیں۔ یہ بات بارہا عرض کی جا چکی ہے کہ ہمارا جو بنیادی پیراڈائم ہے وہ بندگی کا ہے، یعنی ہم تھرو اینڈ تھرو اللہ کے بندے ہیں، اور بندہ ہونا کوئی اضافی چیز نہیں ہے، کوئی وصف نہیں ہے، کوئی بیج نہیں ہے، کوئی ٹوپی نہیں ہے جو ہم پہن لیں، کوئی کرتا نہیں ہے جو ہم ملبوس کر لیں، کوئی چادر نہیں ہے جو ہم اوڑھ لیں اور جب چاہیں اس کرتے کو، اس چادر کو، اس ٹوپی کو اتار کر رکھ دیں۔ یعنی یہ ہمارا گویا ایسنس ہے، یہ ہمارا جوہر ہے۔ ہم سب سے پہلے اور سب سے آخر میں اللہ کے بندے ہیں۔ تو جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنے مالک جو اس کا مختار ہے اس کے تابع ہوتا ہے، اور زندگی کے ہر گوشے میں اس کا حکم جو ہے وہ اس کے لیے بائنڈنگ ہوتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک رسالہ ہے رسالۃ العبودیہ، اس کا پہلا جملہ یہ ہے کل العبادۃ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ۔ عبادت ایک اسم جامع ہے، ایک جامع عنوان ہے ہر اس چیز کے لیے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جس کو اللہ پسند کرتا۔ تو ہم بندے اگر ہیں تو ہم زندگی کا ہر کام، ہر ایکٹیویٹی بندہ ہونے کی حیثیت سے کریں گے۔ ابھی ہم نے وہ روایات پڑھی ہیں کہ جس میں جو ہے وہ پہلے کھانے پینے کے آداب بیان ہوئے، اس کے بعد جو ہے وہ لباس کے آداب بیان ہوئے، اب اس کے بعد نیند اور آرام، یہ انسانی زندگی کا ایک جیسے لازمی حصہ ہے۔ اور کہا کہ ہم نے رات کو بنایا ہے تمہاری کلفت دور کرنے کے لیے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو بنایا ہے تاکہ تمہارے لیے ملبوس ہو جائے، اور سباتا بھی آیا ہے وَجَعَلْنَا النَّوْمَ سُبَاتًا، ہم نے نیند کو بنایا ہے تمہاری تکان اس کو دور کرنے کا ذریعہ۔ اور واقعہ یہ ہے کہ نیند ایک غیر معمولی چیز ہے اور بہت ہی پراسرار چیز ہے۔ یعنی انسان پر غیر معمولی صدمات آتے ہیں، بہت بڑی بڑی ٹریجڈیز سے انسان گزرتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ جیسے اب میں کیسے جی پاؤں گا یا مجھے چین کیسے پڑے گا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو ایسے بنایا ہے کہ اس کا جو آپ سمجھ لیں کہ جو بایولوجیکل سائیکل ہے اس میں نیند بار بار آتی ہے، اور نیند انسان کی کلفت کو دور کر دیتی، اور ایک طرح سے انسان جیسے ریجوینیٹ ہو جاتا ہے، دوبارہ سے جیسے جی اٹھتا ہے۔ اور یہ جو نیند ہے اس لحاظ سے بھی ایک پراسرار چیز ہے کہ اس نیند میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انسانوں کے نفوس کو لے جاتے ہیں، اور پھر جس کے لیے ابھی زندگی ہوتی ہے ہم اس کی جان کو واپس لوٹا دیتے ہیں، اور پھر انسان ایک اور عالم میں چلا جاتا ہے جہاں پھر ایک رؤیا ہے، خواب۔ اسی لیے ہم دیکھیں گے کہ اس سے اگلا جو باب ہے وہ خوابوں سے متعلق ہے۔ خواب بجائے خود ایک بڑی مسٹری ہے، ایک بڑا سر ہے۔ تو اب یہاں پر گویا سونے کے اور استراحت کرنے کے، لیٹنے کے آداب بیان ہوئے ہیں۔ سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوى الى فراشہ نام علی شقہ الایمن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ اپنے بچھونے پر تشریف لاتے تو آپ داہنی کروٹ لیٹتے،
تو ہمیں معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھا کام، خیر کا کام، پاکیزہ کام، اس میں دائیں طرف کا التزام فرماتے تھے۔ تو ایک تو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں دائیں کروٹ سونا چاہیے۔ ہاں، رات میں انسان جب نیند کا آغاز کر لیتا ہے، اس کے بعد کئی کروٹیں وہ لیتا ہے، تو وہ ظاہری بات ہے انسان اس کا مکلف نہیں ہے۔ یعنی آخری پوسچر جو انسان سونے کے لیے اختیار کرے، پسندیدہ کیا ہے کہ وہ داہنی کروٹ لیٹے۔ اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے میڈیکل سائنس کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ اگر انسان بائیں کروٹ لیٹتا ہے تو اس کی دل پر جیسے دباؤ پڑتا ہے، دل نیچے آ جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داہنی کروٹ لیٹتے تھے، اور پھر آپ یہ کلمات ارشاد فرماتے تھے، یعنی رات کو سوتے وقت بھی اللہ کو یاد کرتے تھے۔ سورہ آل عمران کے آخر میں فرمایا کہ کون لوگ ہیں اولو الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ یہ ہوش مند لوگ، یہ عقل والے دانا لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں کے بل۔ اس کو یہاں استجاع کہا گیا۔ تو گویا ذکر پر پورے دن کا خاتمہ ہوتا تھا، سوتے وقت گویا اللہ کو یاد کرتے تھے۔ تو جو کلمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، واقعہ یہ ہے کہ وہ بندگی کا جوہر ہیں۔ یعنی اگر یہ جو حدیث ہے اس کی اگر ہم شرح کر لیں تو جیسے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ایک بندے کو کن احوال میں رہنا چاہیے۔ بندگی عمل بعد میں ہے، بندگی اصلاً ایک سٹیٹ آف بینگ ہے، ایک حال ہے۔ تو وہ جو احوال اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے درکار ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے جیسے ان کا اعادہ فرماتے تھے۔ تو آپ کیا فرماتے تھے؟ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتاً ورہبتاً الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنی جامع دعا ہے کہ اگر اس کی شرح کی جائے تو گویا پورا دین اس کے ذیل میں بیان ہو سکتا ہے۔ پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی اپنی بندگی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے نا کہ عبادت کا جوہر کیا ہے؟ عبادت کا جوہر ہے اللہ کی شان بیان کرنا، اللہ کی مدح کرنا، پھر اس کے بعد اپنی حیثیت، اپنی اوقات، اس کا اعتراف کرنا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے مدد چاہنا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنی بندگی کا اظہار فرما رہے ہیں، اور اس سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایک عبد کامل کیسا ہوتا ہے، اس کے احوال کیسے ہوتے ہیں۔ اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنا آپ، اپنا جی تیرے سپرد کر دیا۔ یہی ایسنس ہے اسلام کا کہ انسان گویا اپنے آپ کو حوالے کر دے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے وجود کا کچھ حصہ اٹھا رکھے، پس انداز کر لے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کی بات ماننی ہے، لیکن یہ گوشے گویا یہ میرے پرائیویٹ ہیں اور یہ بالکل میرے پرسنل ہیں، اس میں میں کسی کو دخل اندازی کا موقع نہیں دوں گا، یا اس میں کوئی مخل نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ معاذ اللہ اللہ بھی نہیں۔ یہ میرا وہ پرائیویٹ سفیر ہے، یہ پرائیویٹ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اور میرا کوئی غیر جو ہے اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ نہیں، پورا وجود اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ وہی سلم کا لفظ ہے جس سے اسلام ہے، جس سے اسلمت ہے، کہ فرما برداری میں، بندگی میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اگر ہم نے دیکھنا ہو اس کا کامل اظہار تو وہ ایک باپ بیٹا، ان کا ایک واقعہ ہے، اس میں سامنے آ جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے سیدنا اسماعیل، غیر معمولی آزمائش آئی، خواب میں رؤیا کے ذریعے اللہ نے ایک حکم دیا، اور پھر جب بیٹے سے کہا تو بیٹے نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا وہ کر گزریے۔ پھر وہاں الفاظ کے آتے ہیں فلما اسلما، جب ان دونوں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، جب ان دونوں نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، تو یہاں پر بھی فرمایا کہ اے اللہ میں نے اپنا آپ، اپنا جی، اپنا کل وجود
تیرے حوالے کر دیا، تیرے سپرد کر دیا۔ ووجہت وجہی الیک، اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف کر لیا، یعنی سب سے کاٹ کر میں نے اپنے چہرے کو تیری طرف کر لیا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ نقل ہوا ہے کہ اپنی قوم پر حجت تمام کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایک کر کے وہ جو سارے جھوٹے معبود تھے ان کی کلئی کھول دی۔ ستارے کے بارے میں کہا کہ یہ خدا ہے، جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ نہیں، لا احب الآفلین، میں تو ڈوبنے والے کو، زوال آمادہ کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند کو بھی پوچھتے تھے تو کہا کہ ہاں یہ ہے، بڑا روشن ہے، لیکن جب وہ صبح ہوئی تو چاند بھی ڈوب گیا تو کہا کہ نہیں بھئی میں تو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب سورج نکلا، جو ہمیشہ سے پرانی تمام مائتھولوجیز میں جو بڑا دیوتا تھا وہ سورج دیوتا سمجھا جاتا تھا، انہوں نے کہا کہ ھذا ربی ھذا اکبر، یہ ہے میرا رب، یہ بہت بڑا ہے۔ لیکن جب وہ بھی سورج جو ہے وہ ڈوب گیا تو کہا کہ پھر میں پسند، اور پھر کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے تو اپنے چہرے کو سب سے کاٹ کر اس اللہ کی طرف کر دیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں تو یکسو ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میں نے اپنا چہرہ سب سے منقطع کر کے تیری طرف کر لیا ہے۔ وفوضت امری الیک، اور اے اللہ میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا ہے، تفویض۔ وافوض امری الی اللہ واللہ بصیر بالعباد، میں نے تو اے اللہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے اور بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو تفویض کر دینا، چیزیں سپرد کر دینا، ٹھیک ہے۔ سپردم بے تو مایہ خیشرا، تو دانی حساب کم و بیشرا، کہ اے رب میں نے جو بھی میرا مایا تھا، جو میرے پاس کل سرمایہ تھا، میں نے تیرے سپرد کر دیا ہے، اور حساب کم و بیش جو ہے اب تو ہی جانتا ہے۔ تو یہ کتنی جیسے سہولت ہے کہ انسان ہر چیز اپنے اوپر لے، ساری ذمہ داری اٹھائے۔ جو جدید آدمی ہے اس کا تصور یہی ہے نا، اس نے کہا کہ جی میں ایک آٹونومس بینگ ہوں، میں ایک خود مکتفی، خود مختار وجود ہوں، اور ایک تصور ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن۔ اس کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے کہ میرا سیلف کیا ہے اس کو بھی میں ڈٹرمن کروں گا، میرے لیے خیر اور شر کیا ہے اس کو بھی میں ڈٹرمن کروں گا، میرے لیے حق و باطل کیا ہے، میرے لیے حسن و قبح کیا ہے، میرے لیے صحیح اور غلط کیا ہے، اس کی ڈٹرمینیشن میرا کوئی غیر نہیں کرے گا، میں کروں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک فلسفے میں اور ادب میں بھی ایک پوری تحریک تھی، ایگزسٹانشلزم جس کو کہا جاتا ہے، وجودیت۔ اس نے اسی آزادی کو معیار بنایا، اور اس نے کہا تھا نا سارتر نے کہ مین از کنڈیمڈ ٹو بی فری، اور انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا کوئی ایسنس نہیں ہوتا، بس ایک ایگزسٹنس ہے، اور ایسنس اگر کوئی ہے تو انسان خود طے کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس تحریک کا مطالعہ کریں تو وہاں پر پھر جو شخصیت پیدا ہوتی ہے، جو احوال پیدا ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے ایسے ہی ہیں، نوزیا، اینگسٹ، کہ انسان پھر جیسے ایک گھبراہٹ کا شکار رہتا ہے، ایک ایلینیشن کا شکار رہتا ہے، ایک بیگانگی کا شکار رہتا ہے، چونکہ انسان اس طرح کی آزادی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ تو انسان کے لیے کتنی سہولت کی بات ہے کہ بھئی میں نے تو اپنا معاملہ اے اللہ تیرے سپرد کر دیا، بس تو جانے اور تیرا کام اور تیری حکمت۔ تو کہا کہ میں نے اپنا معاملہ اے اللہ تیرے سپرد کر دیا، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اور اے اللہ میں نے اپنی پیٹھ تجھ سے لگا لی۔ یہ جیسے ایک محاورہ ہے، کسی کو اپنی پشت پر لے لینا، کسی کو اپنا پشتی بان بنا لینا۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں بندہ میری بیک پہ تو یہ فلاں صاحب ہیں، اور اگر ہم سورہ اخلاص جو ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر صمد کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے عربی زبان میں، وہ بھی یہی ہے نا کہ وہ چٹان کہ جس کو سب اپنے پیچھے دفاع کے لیے رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ اے اللہ میں نے اپنی پیٹھ تجھ سے لگا لی ہے۔ اسباب ہم مکلف ہیں اس کے کہ ہم اسباب فراہم کریں، لیکن اے اللہ اعتماد میرا اسباب پر نہیں ہے، میں نے تجھے اپنا پشتی بان بنا لیا، میں نے تجھے اپنے پیچھے جو ہے وہ رکھ لیا۔ رغبتاً و رہبتاً الیک، یہ جو سارے احوال ہیں، تسلیم ہے اور اللہ کی طرف اپنا رخ کر لینا ہے، اور تفویض ہے اور توکل ہے اور اعتماد ہے، یہ سب کس حالت میں کیا ہے میں نے؟ رغبتاً و رہبتاً الیک، کہ اے اللہ تیری جنت، تیری رضا، تیرے دیدار کا شوق بھی ہے، رغبت بھی ہے،
اور تیری ناراضی اور تیری رحمت سے محرومی اور تیرے جہنم کا خوف بھی ہے۔ رغب اور رہب اسی سے ترغیب و ترہیب ہیں، رغبا و رہبا۔ انبیاء کے بارے میں کہا نا کہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں رغبت کے ساتھ بھی، شوق کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ بھی۔ اسی کو کہا جاتا ہے خوف والرجا، کہ بندے کا صحیح مقام کیا ہے کہ انسان بین الخوف والرجا رہے، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اللہ کے عذاب اور ناراضی کا اندیشہ بھی ہو۔ تو کہا کہ اے اللہ یہ سارے احوال میں ان دو کیفیتوں کے ساتھ رکھتا ہوں، رغبت بھی ہے، شوق بھی ہے اور رحبت بھی ہے، یعنی خوف بھی ہے۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اے اللہ تجھ سے پناہ کی جگہ، اسکیپ کی جگہ، اور تجھ سے نجات کی جگہ نہیں ہے مگر تیرے ہی پاس۔ یعنی اے اللہ تجھ سے بھاگ کر بھی تیرے ہی پاس آنا ہے، اور تیرے عذاب سے پناہ طلب کرنے کے لیے بھی تیری ہی جناب میں حاضر ہونا ہے۔ ہمیشہ سے جیسے علماء یہ ایک تشبیہ دیا کرتے ہیں نا کہ ماں ہے بچوں کو مار بھی رہی ہے تو بچہ جو ہے اس سے بچنے کے لیے بھی ماں ہی کی گود میں، اسی کی آغوش ہی میں گویا گھستا چلا جاتا ہے۔ تو کہا کہ ہمارا اے اللہ تیرے سوا ہے کون کہ جس کے پاس ہم جائیں؟ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کہ تجھ سے پناہ کی جگہ، تجھ سے نجات کی جگہ نہیں ہے مگر تیرے ہی پاس۔ آمنت بکتابک الذی انزلت، اے اللہ میں ایمان لایا تیری اس کتاب پر جو تو نے نازل کی، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور میں ایمان لایا تیرے اس نبی پر جس کو تو نے بھیجا، رسول بنا کر بھیجا۔ اب آپ دیکھیے نا کہ پیغمبر گویا اپنے اوپر ایمان لا رہے ہیں، یعنی کتاب بھی پیغمبر پر نازل ہو رہی ہے اور جس رسول پر پیغمبر ایمان لا رہے ہیں وہ خود ہیں۔ آپ دیکھیے سورہ بقرہ کا کہ جو آخری رکوع جو ہے اس میں جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جو کچھ رسول کی طرف نازل کیا گیا اس کے رب کی طرف سے سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ خود رسول ہیں۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ اے اللہ میں ایمان لایا تیری اس کتاب پر جو تو نے نازل کی اور تیرے اس نبی پر جس کو تو نے بھیجا۔ اور عام طور پہ پیغمبر کا معمول یہ تھا کہ پیغمبر جب دعائیں خاص طور پہ یا اذکار یاد کرواتے تھے تو بعض اوقات جیسے پوچھتے تھے، ہاں بھائی سناؤ جو تمہیں کل دعا یاد کرائی تھی۔ تو ایک صحابی کو آپ نے کہا کہ بھئی سناؤ، تو انہوں نے آخری الفاظ کچھ بدل دیے۔ انہوں نے کہا آمنت بکتابک الذی انزلت ورسولک الذی ارسلت، یعنی نبی کے لفظ کو بدل دیا رسول سے۔ آپ نے کہا کہ نہیں وہی کہو، میں ایمان لایا تیری اس کتاب پر جو تو نے نازل کیا ہے اور تیرے اس نبی پر جس کو تو نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہاں تو پیغمبر کے عمل کے طور پر یہ بیان ہوا، یعنی پیغمبر کا اسوہ بھی یہی ہے، اور پھر پیغمبر نے اس کی تعلیم بھی دی ہے۔ یعنی کچھ عمل وہ ہیں جو پیغمبر نے کیے ہیں، تعلیم نہیں دی، کچھ ہیں کہ کیے بھی ہیں اور لوگوں کو تعلیم بھی دی ہے۔ گویا اس عمل کو پیغمبر نے ایک سنت کے طور پہ جاری بھی فرمایا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ سیدنا برا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اذا اتیت مسجعک فتوضا وضوءک للصلاۃ، کہ جب تم اپنے بچھونے پر آؤ، بستر پر آؤ، تو وہ وضو کرو جو تم نماز کے لیے کرتے ہو۔ ثم استجع علی شقک الایمن، اور پھر داہنی کروٹ لیٹو۔ اب وہاں پہ تھا کہ پیغمبر داہنی کروٹ لیٹا کرتے تھے، یہاں تلقین فرمائی کہ جب تم بچھونے پر آؤ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ وضو کر کے آؤ جو نماز کے لیے کرتے ہو، اور اس کے بعد داہنی کروٹ لیٹو۔ اب یہ جو آپ نے کوالیفائی کیا نا کہ وہ وضو کرو جو تم نماز کے لیے کرتے ہو، یہ اس وجہ سے ہے کہ وضو کا لفظ بعض اوقات منہ ہاتھ دھونے کے لیے، بعض اوقات کلی کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ وضو جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے، جس میں باقاعدہ تمام اعضاء کو دھویا جاتا ہے اہتمام کے ساتھ، پورے ہاتھ بھی جو ہے یہاں تک دھوئے جاتے ہیں، پاؤں بھی دھویا جاتا ہے، سر کا مسح بھی کیا جاتا ہے۔ اب یہ ایک افضل عمل ہے، مستحب عمل ہے کہ انسان باوضو ہو کر سوئے۔ تو کہا کہ وضو کر کے آؤ، داہنی کروٹ لیٹو، اور پھر اس کے بعد وہی کلمات سکھائے کہ یہ کہو۔ اور پھر پیغمبر نے کہا وَجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ، اور یہ جو کلمات ہیں ان کو آخری کلمات بناؤ جو تم زبان سے کہتے ہو۔ یعنی انسان، یعنی جو آخری کلام تمہارے ہونٹوں سے نکلنا چاہیے وہ کلام یہ ہونا چاہیے۔ بعض اوقات انسان لیٹا رہتا ہے، نیند نہیں آتی، سوچتا رہتا ہے، کچھ خیالات، کچھ تصورات آتے رہتے ہیں، وہ گویا ٹھیک ہے،
لیکن جو زبان سے تمہارے جو کلمات آخری نکلیں وہ کلمات یہ ہونے چاہیے، اور غیر معمولی کلمات ہیں۔ جو آدمی گویا ان کلمات کو اپنا معمول بنائے گا وہ بالکل بندگی کی صحیح پوزیشن پر کھڑا ہو جائے گا، بالکل صحیح جگہ پر کھڑا ہو جائے گا۔ وہ کلمات کیا ہیں کہ اے اللہ میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کر دیا، میں نے اپنا چہرہ تیرے سامنے کر دیا، اور میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، اور میں نے اپنی پیٹھ تجھ سے لگا لی، شوق کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ بھی، اور اے اللہ تجھ سے نجات کی، تجھ سے پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے مگر تیرے ہی پاس۔ میں ایمان لایا تیری اس کتاب پر جو تو نے نازل کی، اور تیرے اس نبی پر جس کو تو نے بھیجا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔